السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوسرا سپارہ سورہ بقرہ۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 142، 142۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اور بے وقوف لوگ، نادان لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اور اے نبی ان سے کہو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اس طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، رسول تم پر گواہ ہو۔ سورہ بقرہ شروع ہوئی تو ہم نے یہ بات کی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کا بھی ذکر کیا کہ سورہ بقرہ کو سورۃ الامتین، یعنی کہ دو امتوں کی جو ہے یہ صورت ہے۔ کون سی امت؟ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ تو اس میں دوسرے سپارے میں جو ہے قبلے کی تبدیلی اور امامت کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر وہی خفی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور مقصد کیا تھا کہ جو بنی اسرائیل یہودی تھے ان کا دل بھی جو ہے وہ نرم کرنا، اور یہ ایک حکمت تھی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو ہوتا تھا، اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی مدینے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئیں۔ اس پر جو ہے یہود یعنی بنی اسرائیل اور منافقین نے باتیں بنانی شروع کر دیں کہ جب اصل قبلہ یہی تھا تو پہلے خانہ کعبہ کی طرف کیوں پڑھتے تھے، اور اب پھر دوبارہ کیوں خانہ کعبہ کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی کیونکہ
یہی تھا، ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا کیا مطلب ہے کہ بہترین امت، معتدل امت، اخرجت للناس، جس میں جو ہے افراط اور تفریط نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ بہت تفصیل طلب آیات ہوتی ہیں۔ افراط اور تفریط سے کیا مطلب کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہودیوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام تھیں، جبکہ جو ہے عیسائیوں میں کچھ اور ایکسٹریمز تھیں۔ تو اس کے بیچ میں بہترین امت اللہ تعالیٰ نے افراط و تفریط کے بغیر بنائی ہے۔ اب ہم نے پہلے سے پارے میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء اللاتی بھائی ہیں، جن کے باپ ایک ہوتے ہیں اور ماں الگ ہوتی ہے۔ تو ہمارا دین ایک ہے اور شریعتیں الگ ہیں۔ تو اب شریعت آہستہ آہستہ جو ہے میچور ہو رہی تھی، جیسے جیسے انسانیت جو ہے آگے ترقی کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے تم جس طرف رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے، اور اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ اس کی ابتدا ہی جو ہے دوسرے سپارے کی سیقول السفہاء ہے۔ تو جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے وہ بے وقوف ہے، وہ سفیہ ہے۔ اور پہلے سپارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے شروع کیا تو اس میں یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے دور ہوتا ہے وہ بے وقوف ہے نا۔ من یرغب نا کی بات ہم نے پڑھی تھی، تو یہ وہی ہے، انہی صفحاء کا جو ہے وہ اب مزید جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے نا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور پھر ظاہر ہے لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ ابھی تک تو ہم یہاں نماز پڑھتے تھے، تو اب ہماری اگر خانہ کعبہ کی طرف قبلہ ہو گیا تو ہماری پچھلی نمازیں جو ہیں وہ جو ہے ضائع ہو گئی ہیں۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ نماز کو جو ہے ایمان کہا گیا ہے۔ نماز جو ہے وہ ایمان ہے، تو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور یہ کب ہوا تھا قبلے کی تبدیلی، امامت کی تبدیلی 2 ہجری رجب یا شعبان، اور ظہر کی نماز کا وقت تھا، 2 رکعت پڑھا اس طرف بیت المقدس کی طرف، اور بیچ میں جو ہے وہ حکم آ گیا، اور اسی حالت میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ تبدیل کر دیا، اور ان کے پیچھے جو بھی لوگ مقتدی تھے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سب نے بغیر کسی کویسچن کے جو ہے اپنا رخ بدل دیا۔ اور ابھی بھی جو ہے وہ مدینے میں وہ مسجد موجود ہے، جو بھی لوگ عمرہ حج کو جاتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور اب اسی قبلے کی طرف ہم تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کا انتظار تھا۔ تو مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یعنی کہ جہاں جہاں تم ہو، جس جگہ ہو، فوراً جو مدینے میں تھے، جو مکے میں تھے، اور جو پورے جو ہے وہ سعودی عرب میں تھے، کیونکہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، تو جہاں پہ ہو وہاں پہ کا مطلب ہے کہ اب دنیا میں کسی بھی حصے میں ہو تو تمہارا جو ہے اب قبلہ جو ہے وہ اب خانہ کعبہ ہی ہے۔ اور ہم نے سنا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا ہیں۔ تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں، ہے نا۔ کیونکہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل للہ المشرق والمغرب،
کہ مشرق اور مغرب کی تو کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ ہم کو کرنا ہے۔ عبادت میں اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے کہ احسن عمل کون کرتا ہے، لیبلوکم احسنوا عملا، اور کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اور ہم اپنی زندگی بھی دیکھیں تو تبدیلی جو ہے وہ ہم کو ہمیشہ گراں گزرتی ہے، مشکل لگتی ہے۔ تو اگر اللہ کا کوئی حکم آ گیا اور کچھ ہمارا دل نہیں بھی مانتا تو ہمیں تو اس پر عمل کرنا ہی ہے۔ وما انت بتابعین قبلتہم، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ خود یہود و نصارہ کا قبلہ الگ تھا، بیت المقدس میں مشرقی حصہ جو ہے وہ عیسائیوں کا، جب ہم سورہ آل عمران بی مریم کا قصہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، اور مغربی حصہ جو تھا وہ ان کا تھا، یہودیوں کا۔ تو یہ بھی ایک دوسرے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ تمہارے قبلے کی کیسے پیروی کریں گے؟ اور قبلہ دراصل جو ہے وہ ہماری خواہشات، جیسے اردو میں بھی ایک محاورہ ہے کہ تمہارا فلاں شخص تو قبلہ کعبہ ہے، یعنی کہ تم تو اسی کے پیچھے چلتے ہو اور اسی کے خواہشوں پر چلتے ہو۔ تو قبلے کی طرف منہ کرنے کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ کہ ہمارا منہ اللہ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن دراصل تو ہم سے خطاب ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے خواہشات کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ہم اگر اس دنیا میں آج جو رہتے ہیں تو ہم اگر یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو ہم ظالموں، یعنی ظالم کا کیا مطلب ہے؟ گناہ ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہم نے پہلے سپارے میں پڑھی تھی۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے کہ جب کسی کو بہت کوئی اچھی طرح سے پہچانے تو کیا کہتے تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو۔ بلکہ عبداللہ بن سلام کا کہنا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں میں بھی شک کرتے تھے بعض دفعہ کہ یہ ان کی سگی اولاد ہے یا ان کی بیوی کہیں اور سے جو ہے وہ کوئی گناہ کما کے لے آئی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کو ایسی پہچان تھی کیونکہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا، ہے نا۔ تو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کی دعا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ ہے جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، اور یہ قطعی امر حق ہے، یعنی کہ یہ بالکل اسٹریٹ ٹروتھ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے جو آیا ہے، لہذا تم اس میں کسی شک میں نہ پڑو۔ حدیث ہے کہ جو حق کو چھپائے گا اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ یعنی ہم کو اگر کوئی حق بات پتہ ہے اور ہم اس کو اپنی دنیاوی فائدوں کی وجہ سے جو ہے وہ چھپا رہے ہیں تو ایسے شخص کے منہ میں لگام دی جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ جن سے جو ہے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ حدیث مجھ کو جو ہے ڈرا دیتی ہے، اور اسی لیے حالانکہ حدیث بیان کرنا بہت ہی جو ہے وہ ذمہ داری کا کام ہے، لیکن پھر بھی بتانا ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آیت نمبر 148 ہے نا، ہائی لائٹ کر لیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے جو ہے ایک ڈائریکشن ہے، ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ ہر انسان کا ایک مرکز ہے، ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم بھلائیوں کی طرف، نیکی کی طرف سبقت لے جاؤ، فاستبقوا الخیرات، ہے نا۔ اور کیونکہ جو ہے جب ہم بھلائیوں کی طرف منہ اپنا کر لیتے ہیں، ہر نیکی کی طرف سے جو نیکیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں۔
ہماری جو ہے ساری بھاگ دوڑ جو ہے دنیا ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نیکیوں اور نیکی کا کیا معیار ہے، وہ قرآن اور حکمت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے۔ اور سورہ توبہ میں جو ہے کیا فرمایا ہے، سابقون السابقون، نہ سب سے نمبر 1 لوگ کون ہیں، جو سبقت لے جانے والے نیکیوں میں۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اور جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، کہیں بھی بیٹھ کے ہم نیکی کریں گے، چھپ کے کھلی ہر طرح کی نیکی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہ ریپیٹڈلی اسی لیے کہا جا رہا ہے، صرف اس جگہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جس جگہ بھی ہو تمہارا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہو جانا چاہیے، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ اور ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، آیت نمبر 150 ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں سے اس طرح سے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے، کہ ہم بہت سارے نیکی کے کام اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، میں سود نہیں لوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، میں حجاب نہیں پہنوں گی یا حجاب میں پہننا شروع کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے، اور میں شادیوں میں یہ رسمیں نہیں کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو وَلْيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پر جو ہے وہ تمام کر دے گا۔ اللہ کا ڈر نجات کا ذریعہ، چاہے تنہائی چاہے مجلس، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، اور متقین اللہ سے ڈرتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں سے بنا۔ اور کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، آیت نمبر 151 ہائی لائٹ کر لیں۔ آپ کو بتایا تھا ہم نے ابھی پہلے سپارے میں بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ 4 مرتبہ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 جو ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 151 جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران جب ہم پڑھیں گے 161، اور سورہ جمعہ جس میں منہج تبلیغ یعنی میتھڈالوجی، دین کے تبلیغ کی طریقہ کار، یعنی کہ قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، اس کو سمجھ کے بھی پڑھنا ہے، اس کے ذریعے جو ہے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، اپنے سیلف انالیسس کرنی ہے، تزکیہ کرنا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی دیکھنی ہے۔ اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فیکم رسولا منکم، تمہارے اندر ایک رسول آئے گا جو کہ یہ کام کرے گا، تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام وہ ہمارا کام، ہم ان کے امتی ہیں۔ اب آیت نمبر 152 بھی بہت ہی اہم ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم جس طرح اللہ کو یاد کریں گے اللہ بھی یاد کرے گا۔ انسان اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی دل میں یاد کرتے ہیں، اکیلے میں یاد کرتے ہیں، اور انسان اگر محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتے ہیں۔ سوچیں میں ہوں کیا چیز، میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوں، لیکن اگر میں نے اللہ کا ذکر جو ہے سب کے سامنے کیا، جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں، جو بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے ان کی محفل، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ذکر جو ہے وہ فرشتوں کی محفل میں کریں گے۔ اور ذکر یاد دہانی بھی ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور ذکر میں جو ہے اب روزے شروع ہونے والے ہیں، اپنی زبان، ہم پانی تو نہیں پی سکتے، اپنی زبان کو جو ہے ذکر سے تر رکھیں،
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی، اور اسی طرح کی بہت ساری جو ہے ذکر اذکار سے ہم اپنی زبان کو استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو مختلف قسم کے ذکر اذکار ہماری زبان پہ رہنے چاہیے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی تین چیزوں کو فوکس کیا گیا ہے، تین چیزیں ہماری کامیابی کی ضمانت دے سکتی ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ذکر، شکر اور صبر۔ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم میرا شکر کرو۔ شکر کیا چیز ہے؟ شکر ہے کا اگر لغوی معنی ہم دیکھیں تو گائے کا کم چارہ کھا کے زیادہ دودھ دینا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ زبان آپ کی دی ہوئی، دل آپ کا دیا ہوا ہے، تو میں کس طرح سے آپ کا شکر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے بدلے میں جواب دیا تھا کہ اے داؤد، تیرا یہ احساس کہ میں شکر کے قابل نہیں ہوں، یہی شکر ہے۔ تو ذکر ہو یا شکر ہو، ہمیں کیا یاد رکھنا ہے؟ ذکر بالقلب، شکر بالقلب، ذکر باللسان اور شکر باللسان، پھر ذکر بالجوارح اور شکر بالجوارح۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دل میں بھی اللہ کو یاد کریں، ہر وقت زبان سے اگر نہیں کہہ سکتے، پھر زبان سے بھی کہیں، اور پھر ہمارے اعضاء اس چیز کی گواہی دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور شکر بھی کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے 1000 کی تسبیح پڑھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی، اور 1000 کی الحمدللہ کی، لیکن ہمارے اعمال بتا رہے ہیں کہ نہ تو ہم ذکر کرنے والے ہیں اور نہ ہم شکر کرنے والے ہیں۔ اور جب بھی کوئی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ صبر کرو، اور صبر کے 3 چیزیں یاد رکھیں۔ مفتی محمد شفیع جو بیان کرتے ہیں، سب عن المعاصی، کیونکہ صبر ہم کو صرف کب یاد آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی مشکل ہوتی ہے، تو صرف اس میں نہیں بلکہ سب عن المعاصی، گناہوں سے صبر، گناہ کا دل چارہ، غیبت کا دل چارہ اپنے اوپر اپنے کو روک لیا، ریسٹرین کر لیا۔ اور یہ روزے ہم کو یہی سکھاتے ہیں، صبر سکھاتے ہیں، ریسٹریننگ یور سیلف۔ تو نمبر 1 صبر عن المعاصی۔ پھر کیا ہے؟ صبر علی الطاعات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر۔ نہیں دل چاہ رہا تہجد کے لیے، نماز کے لیے، لیکن ہم کو اٹھنا ہے فجر میں اور نماز پڑھنی ہے اور سارے نیکی کے کام پہ اپنے آپ کو جما دینا ہے۔ اور صبر الی المصائب، اور جب مشکلات ہوں تو ان پر صبر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ ولا ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں یعنی کہ شہید کی موت، ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، ہے نا۔ یہ ایک بہت بڑا ظاہر کے ٹاپک ہے۔ تو جس کو شہادت کی موت آئی، اور ضروری نہیں کہ شہادت کی موت جو ہے وہ جنگوں میں جانے سے ہی آئے ہیں، بلکہ شہادت کی موت علم کے راستے میں جو نکلا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بھی شہادت کی موت ہے۔ اور یہ ایک بہت ساری چیزوں میں، کسی کی بیماری میں، پیٹ کے درد میں اس طرح سے انتقال ہو، اس کو بھی کہتے ہیں شہید کی موت ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تم کو ضرور ضرور خوف سے اور فاقہ کشی سے، جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش جو ہے کریں گے۔ یہ طرح طرح کی آزمائشوں کا ذکر ہے، آزمائش کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ اور آزمائش کے طریقوں میں جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مسائل 5 ضرور آئیں گے ہماری زندگی میں۔ کون سے 5 مسائل؟ خوف، بھوک، مالوں کی کمی، ہماری جان کے ساتھ ہم خود بیمار ہو جائیں، کوئی اور ہماری زندگی میں مشکلات آ جائیں، یا ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، اور ثمرات، یہ پھل، یہ کون سا پھل ہے؟ ویسے تو وہ پھل جو ہے فاقہ ہوتا ہے فروٹس کے لیے، یہ ثمر آؤٹ کم، یعنی کہ ہم نے کسی چیز کے لیے محنت کا جو صلہ ہم کو ملتا ہے وہ ہم کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا۔
ہم نے اپنے بچے کی پرورش کی بہت اچھے طریقے سے، بہت بہترین تربیت کی، بڑا ہوا، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، اچانک کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم کو آؤٹ کم نہیں ملا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بیکار ہوا. نہیں، ہم نے جتنی بھی اس میں تربیت میں اپنی صلاحیتیں خرچ کی تھیں، جو کچھ بھی کیا تھا، وہ سب ہم کو ملے گا. تو اس طرح کی اس میں جو ہے اس طرح کی آزمائشیں ہر ایک کی ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ پہلے کہا تھا ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین. اب صابروں کی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا خصوصیات ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو تبھی یہ پڑھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ بھی بجھتا تھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. ہم اگر لائٹ گئی انا للہ پڑھ لیا، لائٹ آئی الحمدللہ، تو فوراً جو ہے ہم کو کتنے سارے اجر مل جائیں گے. اور کوئی بھی ہمارے اوپر مشکل بھی آئی تو الحمدللہ الذی علی کل حال، چھینک بھی آئے تو الحمدللہ الذی علی کل حال. اور اس میں ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو مشکل ہے، بلکہ جو ہم کو آسائشیں ملی ہوئی ہیں. گئی تو صرف ایک چیز ہے نا. وہ صحابی کا قصہ یاد کریں کہ ایک ٹانگ جب ان کی شہید ہوئی تب بھی انہوں نے الحمدللہ ہی پڑھا. تو انا للہ کے ساتھ جو ہے ہم الحمدللہ ہی پڑھیں کہ جو چیز ہمارے ساتھ موجود ہے. اور اس کے ساتھ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون تو پورے شعور کے ساتھ کہ ہر چیز اللہ کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی چیز دی تھی، کوئی مال دیا تھا، اولاد دی تھی، یا کوئی بھی چیز دی تھی، اور وہ پھر چھن گئی تو وہ اللہ کی تھی، اللہ کے پاس واپس چلی گئی، تو اس میں پھر ناراضگی کس بات کی ہے. اور اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھایا. ان کا ابو سلمہ کا قصہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، ہم پھر اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. کہ ابو سلمہ ایک دفعہ گھر پہ آئے اور بہت خوش تھے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ایک سیکھی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، یا اگر پہلے کی بھی کوئی مشکل ہم کو یاد ہے جو بہت پہلے ہمارے اوپر پڑی تھی، اور ہم نے اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کے بعد پڑھا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ ہر چیز اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف پلٹنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت پر اجر دے، اس کے پیچھے کوئی بھلائی لا. تو ام سلمہ نے بھی یہ یاد کر لی، اور ہم بھی یہ یاد کر لیں، اور جب بھی کچھ ہو تو ہم پوری پڑھیں. تو انہوں نے یاد کر لیا. اس کچھ عرصے کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے یہی دعا پڑھی، اور بینگ ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے انہوں نے دل میں سوچا کہ میرے لیے اب کیا بھلائی رہ گئی ہے. اور ابھی ان کی عدت کی مدت جیسے ہی ختم ہوئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور وہ ازدواج مطہرات میں سے تھیں، ہے نا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بھلائی بعض دفعہ ہم کو نظر آتی ہے اور بعض دفعہ نظر نہیں آتی. اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 158 میں کیا فرما رہے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جب صبر کی بات ہوئی تو بی بی ہاجرہ، صبر میں بی بی ہاجرہ کی مثال دی گئی. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو ہے سعی کرے. یہ بی بی ہاجرہ کی سنت پہ اب مرد بھی ہے سارے جو عمرہ حج کو جاتے ہیں وہ بھی سعی کرتے ہیں. اور سعی میں جو ہے دیکھیے وہاں جا کے جو ہے ہم بی بی ہاجرہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے سعی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. اور دنیا میں ہماری بھاگ دوڑ کس طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، جو رغبت کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ اس کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. تو یہ حج کی آیات جو ہے یہاں سے شروع ہوئی، اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فإن اللہ شاکر علیم. اللہ تعالیٰ کے لیے جب شکر کا لفظ آتا ہے شاکر، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی بھاگ دوڑ ہے، جو صحیح ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے، قدردان ہے. اور جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات و ہدایت کو چھپاتے ہیں، ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. حالانکہ ہم ان کو اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جب روشن نشانیاں آ گئیں تو اس کو چھپانا کیسا ہے کہ جیسے منہ میں آگ کی لگام.
اور یقین جانو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں تو میں ان کو معاف کروں گا، اور میں بہت ہی درگزر کرنے والا ہوں۔ تو آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کس کو؟ الا الذین تابوا، توبہ کا سفر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے جانے کا سفر شروع کیا، اپنے آپ کو جی اصلاح کی اور پھر جو چیزیں حق چھپائی تھیں ان کو بیان کی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اسی حالت میں جو ہے ان کی موت آئے گی، اور ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اب آیت نمبر جو ہے وہ 163 اور 164 توحید کی آیات ہیں، اور آیت نمبر 164 کو آیت الآیات ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ایک آیت میں، آیت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر ہے۔ اور اگر ہم یہ جائزہ لیں کہ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے 20واں رکوع، اس میں بھی بالکل یہی انداز ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، لا الہ الا، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رحمان اور رحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة تصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کہ ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن میں، ان کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں میں سفر کرتی ہیں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، اور اس بارش کے اس پانی میں جسے اللہ تعالیٰ اوپر سے برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ کیا خوبصورت آیات ہیں، جتنا پڑھو اتنی دل میں اترتی چلی جاتی ہیں، پورے دل سے یہ آیات کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کر لیں اور نمازوں میں پڑھیں۔ اور ہواؤں کی گردش میں دیکھیے پوری واٹر سائیکل ہے نا، واٹر سائیکل اس میں بیان کی جا رہی ہے جو ہم لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں، کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہوائیں اوپر جاتی ہیں اور پھر بادل بناتی ہیں، اور بادل سے بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی نیچے آتا ہے اور وہ سمندروں میں بھی جاتا ہے اور دریاؤں میں بھی جاتا ہے اور زمین پہ، اور جب زمین پہ تو پھر پودے اگتے ہیں اور پھر پودے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہواؤں کی گردش میں ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ فرما بردار بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، اور کس کے لیے ہیں؟ لآیات لقوم یعقلون، جن میں جو ہے وہ عقل ہے، عقل ہے ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کے باوجود، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، بہت سے لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، یہ سب دیکھنے کے باوجود ہم نکلتے ہیں باہر اور ہم دیکھتے ہیں یہ آسمان اور زمین سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جو ہے وہ پہلے سپارے میں کیا پڑھا تھا، خلقنا لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہم نے تمہارے لیے بنایا، یعنی ہم تو ایک کوئن ہیں، کہ ہر چیز میرے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اور ان کے ایسی محبت کرتے ہیں اپنے شریکوں سے جیسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ صرف اللہ ہی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ من احب للہ وابغض للہ وآطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کیا، جس نے اللہ کی خاطر دشمنی کیا، جس نے اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔
استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا رأوا العذاب، کا جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، واہ جی ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت ہی سخت ہے۔ اور جب وہ سزا دے گا تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہ پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے۔ یہاں لیڈرز اور فالوورز کی بات ہوئی۔ بہت سے لوگ جو ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، دلیپ کمار کا اسٹائل اور وحید کمار کا اسٹائل اور فلاں کرکٹرز کا اسٹائل اور ڈائنا اسٹائل، یعنی کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے جو انہوں نے ہمیں کہا بھی نہیں وہ جو ہے اپنا اسٹائل بنا لیتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں جن سے ہم لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، اگر جو ہے ہم ان سے متاثر ہیں، اگر انہوں نے لمبی قمیضیں پہننی، شرٹس پہننی شروع کی تو ہم نے بھی شروع کر دی، انہوں نے چھوٹی شروع کی تو ہم نے بھی شروع کر دی، تو ہم ان کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ حالانکہ اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اطاعت اور اتباع کا فرق ہم کو پتہ ہے۔ اطاعت کیا ہے کہ جو کسی نے کہا اور میں نے کیا، اور اتباع وہ ہے کہ میں نے اس کو دیکھا اور کرنا شروع کیا۔ تو اتباع اور اطاعت دونوں جو ہے وہ کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ لیڈرز جن کو جو ہے ہم دیکھ کے چل رہے تھے وہ پھر قیامت کے دن جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا۔ شیطان بھی کہہ دے گا کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے تو صرف تم کو ایک راستہ بتایا تھا، بس تمہیں کیا ضرورت تھی کہ میرے پیچھے چلتے ہیں؟ تو سارے اسباب وسائل کٹ جائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کیا کہیں گے؟ کاش ہم کو ایک موقع دیا جاتا کہ جس طرح آج ہم سے یہ بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کے دکھاتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ وہ جو ہے وہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور ان کو جو ہے کوئی آگ سے نکالنے والا نہیں ہوگا۔ اب آیت نمبر 168 سورہ بقرہ میں احکامات بہت ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، کہیں پہ یا ایھا الذین آمنو ہوتا ہے تو ہم اس کے مخاطب ہوتے ہیں، میں عذرا، اور جب یا ایھا الناس ہے تو بھی میں مخاطب ہوں، میں انسانوں میں بھی ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں بھی ہوں، تو ہم کیا کہیں گے؟ جی اللہ تعالیٰ ہم مجھ سے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کلو کلو مما فی الارض حلالا طیب، حلال کھاؤ اور طیب۔ اگر ہم حلال نہیں کھائیں گے، طیب نہیں کھائیں گے، طیب کیا ہے؟ ہولسم ہیلدی ڈائٹ، جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہی نہیں، حلال کے چکر میں تو پڑتے ہیں، اور پھر حلال میں بھی صرف گوشت حلال، آمدنی بھی حلال ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے اس پہ نہیں کیا تو کیا ہے کہ ہم شیطان کے قدموں پر چل رہے ہیں، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہم بار بار بھول جاتے ہیں۔ اور وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بدی اور فحاشی کا، اور وہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ وہ باتیں کو جن کا متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہوتا نہ، کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر جو ہے 120، یہ کیا ہے؟ بھیڑ چال اور اندھی تقلید کے اوپر ہے، کیونکہ اکثر غلط کام ہم کیوں کرتے ہیں کہ باپ دادا کے طریقوں پر چلنا ہے، کہ اندھوں کی طرح، جیسے بھیڑ بکریوں کو ہانکا جاتا ہے۔ بھیڑ چال کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ بھیڑیں جا رہی تھیں اور پھر ایک شرارتی بچہ تھا، اس نے ایک ڈنڈا سامنے رکھ دیا تو صرف سب سے آگے والی بھیڑ تھی وہ اس پر سے کود کر گئی، تو پیچھے کی جتنی بھی بھیڑیں تھیں وہ کود کر جاتی رہیں، پھر وہ ڈنڈا ہٹ بھی گیا تو بھی کودتی رہیں۔ تو ہم بھی باپ دادا کے طریقوں پہ جو ہے ریلیجیسلی جو ہے پورا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے جو ہے کام نازل کیے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کام نہ لیا ہو اور راہ راست پر نہ ہو تو بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے چلنے سے انکار کیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے ہیں۔ جو آگے گڈریا ہوتا ہے، ایک آواز لگاتا ہے، اس کے پیچھے بکریاں چلتی رہتی ہیں، اور ان کا حال کیا؟ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون۔ پاپا کی وہ آپ نے جو ہے پوری جو ہے پوئم سنی ہوگی نا، کہ وہ بانسری بجاتا تھا اور پیچھے پیچھے اس کے چوہے جو ہے وہ سارے دریا میں اس نے گرا دیے۔ اب اگلا حکم جو ہے وہ ہے نا، یہ جو ہم نے بھیڑ چال والی بات کی کیا تھی؟ آیت نمبر 171، اور اگلا 172 میں اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں
کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شکر کا تعلق عبادت سے جوڑا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ابھی ہم نے یا ایھا الناس کر کے پڑھی، اور اب اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو تم جو چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں، کلو من طیبات ما رزقناکم، جیسے طیبات آتا ہے حلال خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو تم کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 173، اس میں کیا چیز حرام ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم پر جو ہے کیا کیا چیزیں. نمبر 1 میتا، ہے نا، مردار نہ کھاؤ. پھر دم، خون. لحم الخنزیر، سور کا گوشت. اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ چیز نہ کھاؤ. قربانی کا طریقہ بہت سارے قصائیوں کو پتہ ہی نہیں، ہے نا. قربانی کی دعا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی. ہم جو کر سکیں وہ دعا جو ہے قصائیوں کو سکھا دیں، اللہ کا نام لینا سکھا دیں. تو یہ چار چیزیں ہیں. اور اس میں بھی جو ہے جب ہم میتا کہتے ہیں تو کون سی مردار چیز حلال ہے؟ ٹڈی اور مچھلی، ہے نا. مچھلی کو جو ہے اس طرح سے اللہ کا نام لے کے جو ہے باقاعدہ ذبح نہیں کرتے ہیں، ہے نا، وہ حلال ہے. ٹڈی بھی. اور دم کون سا؟ خون، جو کہ ہم نے پورا گوشت دھو لیا پھر بھی رکھا تو پھر بار بار خون نکلتا ہی جاتا ہے کلیجی وغیرہ میں سے، تو وہ پھر وہ ہمارے لیے ایسا نہیں کہ حرام ہے. اور یہ آیات پھر بار بار آئیں گی. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا. اور حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں. ہاں، اوپر جو ہے جو حرام کی بات کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزمپشن دی ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. لیکن جس کی جو بہت مجبوری کی حالت میں ہو، بالکل مرنے والا ہو اور کوئی اور چیز کھانے کو نہیں ہو، تو وہ اس میں سے کوئی چیز کھا لے اس حالت میں کہ اس کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کوئی قانون توڑنے کا ارادہ نہ ہو، کوئی باغی نہ ہو وہ بغی، اور نہ کوئی حد سے بڑھنے والا، تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا، اور تھوڑے سے دنیا کے فائدوں کے لیے جو ان کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، دراصل کیا ہے، وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے جو ہے وہ بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یعنی ہدایت پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، اور ہم اس کے بدلے میں جو ہے وہ گمراہی خرید لیں، ہم یہود و نصارہ کے راستے پر چلیں. تو یہ تنزیہ کلام اللہ تعالیٰ، فما اصبرہم علی النار، تو انہوں نے تو جہنم کی آگ پر صبر کر لیا. اور کس وجہ سے؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. کہ اللہ تعالیٰ نے تو حق کے ساتھ، احکامات کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ بھیجا، رول ماڈل بنا کے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا، کتاب میں اختلافات نکالے ہیں. اور اتنے اختلاف نکالے کہ شقاق بعید، شق، پھٹ جانا، جھگڑوں میں ایک دوسرے کو برا کہا. 73 فرقے، اور اس میں وہ دور نکل گئے کہ اصل ہدایت ہی ان کو نہیں ملی. آیت نمبر 176 اور دوسرا سپارہ ربو ہم نے مکمل کیا الحمدللہ. اور اپنے لیے آپ لوگوں کو آرڈر آف دی ڈے پریکٹسنگ پوائنٹس اس میں سے نکالنے ہیں. کیا؟ ذکر، شکر، صبر، بھیڑ چال نہیں اختیار کرنا، اور حق کو نہیں چھپانا. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار
وجعلہ لی حجتین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔